تفسیر ابن کثیر سورہ کہف آیت نمبر 77, 78 and 79. 3 آیت پڑھنے جا رہے ہم. تفسیر ابن کثیر میں آیت نمبر 77. Then they both proceeded till when they came to the people of a town. اب یہ دونوں جو ہے یہ چل پڑے اور چلتے چلتے پہنچے وہ ایک شہر, ایک لوگوں کا ایک شہر, وہاں پہنچے وہ. They asked them for food. تو انہوں نے وہاں پر ان سے کھانا مانگا. But they refused to entertain them. لیکن ان لوگ نے انکار کر دیا کہ ان کو کچھ بھی کھانا وانا نہیں دیں گے. Then they found therein a wall about to collapse and he set it up straight. تو پھر انہوں نے دیکھا وہاں ایک بڑی دیوار جو تھی وہ گرنے کو تھی, تو انہوں نے اس کو, خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا, بالکل straight. موسیٰ علیہ السلام said, if you had wished, surely you could have taken wages for it. اگر آپ چاہتے تو اس کا مطلب جو اس کا پیسہ آپ وصول کر سکتے تھے, اس کا اجر لے سکتے تھے آپ. آیت نمبر 78. He said, یعنی کہ اب خضر علیہ السلام نے کہا, this is the parting between you and me. اب انہوں نے کہا کہ اب یہ تمہارے اور میرے بیچ میں اب ختم, مطلب اب ہے separation, یعنی کہ مطلب علیحدگی. اس لیے کہ I will tell you the interpretation of those things over which you are not able to be patient. میں تمہیں ان تمام باتوں کا جس پر تم صبر نہیں کر سکے تھے, اس کا تمام میں تمہیں, اس کی تعویل جو ہے وہ میں تمہیں ضرور بتاؤں گا, یعنی کہ اس کا انٹرپریٹیشن جو ہے وہ میں ضرور بتاؤں گا جس پر کہ تم نے صبر نہیں کیا یا صبر نہیں کر سکے. آیت نمبر 79. As for the boat, اور رہی بات کشتی کی, it belonged to poor people working in the sea. وہ غریب لوگ تھے جو سمندر کے اندر اپنی کشتی کو چلا کے یعنی کہ اپنا گزارا کر رہے تھے. So I wish to make a defective damage in it. تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ کشتی کو ڈیفیکٹو بنا دوں, اس کا اندر ڈیمیج کر دوں کچھ. As there was a king behind them who seized every boat by force. کیونکہ ان کے پیچھے جو ایک بادشاہ جو تھا وہ تمام کشتیاں جو ہے وہ ضبط کر رہا تھا زبردستی. اسی لیے میں نے اس کشتی کے اندر نقص کر دیا, تاکہ جب نقص ہو جائے گا تو وہ اس کشتی اس کے کام کی نہیں رہے گی نا. The story of repairing the wall. Allah tells, اللہ نے قرآن کے اندر جو کہا وہ ہے فَانْطَلَقَا. فَانْطَلَقَا. They both proceeded. دونوں کے دونوں چل نکلے. After the first 2 instances, یعنی اس سے پہلے جو 2 وارداتیں ہوئی ہے اس کے بعد کی بات ہے یہ تیسری ہے نا. حَتَّى إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ till when they came to the people of a town. جب تک کہ وہ پہنچے ایک شہر میں جو ایک لوگوں کا شہر تھا. ابن جریر narrated from ابن سیرین that this was Al-Aila, کہ یہ جو جگہ تھی اس کا نام شاید Al-Aila کہا گیا according to the حدیث. اور حدیث کے مطابق جو ہے حتی اذا اتیا اہل قریۃ لآمن. When they came there, the people of the town were mean, that is miserly. تو وہاں پر یہ حدیث کا جو میننگ ہے کہ وہ لوگ جو وہاں پہنچے تو وہ جو شہر تھا ان لوگوں کا, وہ لوگ بہت ہی مین تھے, یعنی کہ بہت ہی خود غرض اور مائزرلی بھی تھے, یعنی کہ مطلب بخیل اور کنجوس. استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ. They asked them for food.
تو انہوں نے ان سے کھانا مانگا بٹ دے ریفیوز ٹو انٹرٹین دم، لیکن ان لوگ نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں دیں گے ہم. Then they found therein a wall about to collapse. پھر وہاں دیکھا تو ایک دیوار گرنے کو تھی. And he یعنی خضر علیہ السلام set it up straight. انہوں نے اس دیوار کو بالکل سیدھا کر دیا. Means he fixed it. اس دیوار کو انہوں نے بالکل صحیح کر دیا. So it was standing upright properly. تو وہ دیوار بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی صحیح طریقے سے ایک دم، یعنی جو گرنے کو تھی. We have already seen in the hadith quoted above that he set it up with his own hands. اور ہم نے حدیث کے اندر یہ چیز کو پڑھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو سیدھا کر دیا. Supporting it until it was standing straight again. یعنی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس کو سپورٹ کرتے 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 بالکل جب تک وہ سیدھی نہ ہو گئی ہو. تو اسٹریٹ جب ہو گئی دیوار تب تک انہوں نے اپنے ہاتھ سے سیدھا کیا اسے, which is something extraordinary. یعنی کہ یہ ایک عجیب تعجب کی بات ہے کہ ایک ہاتھوں سے خالی دیوار سیدھی کیسے ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے کیا نا. At this point قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. موسیٰ علیہ السلام said if you had wished surely you could have taken wages for it. کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا مطلب جو بھی اس کی مطلب دیوار کو یعنی ٹھیک کرنے میں جو آپ کو مطلب اس کا اجر لینا چاہیے تھا, ویجز اس کے ان سے پیسے لینے تھے. میننگ بیکاز دے ڈڈ ناٹ انٹرٹین اس ایز گیسٹ, کیونکہ انہوں نے ہمیں مہمان کی طرح نہیں مطلب انٹرٹین کیا یا مہمان نوازی نہیں کی. یو شوڈ ناٹ ہیو ورکڈ فار دیم فار فری, تو آپ نے اس کو فری میں کیوں کیا. قال ھذا فراق بینی و بینک. He said this is the parting between you and me. اب یہ ہمارے درمیان, تمہارے اور میرے درمیان علیحدگی ہے. Meaning because you said after the boy was killed that if you asked me anything after that you would not accompany me any further. کیونکہ تم نے مجھ سے کہا تھا جب وہ لڑکے کا قتل کیا تھا اس وقت تم نے یہ کہا تھا کہ اس کے بعد اگر میں کچھ بھی پوچھوں تو پھر مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا. So this is the parting of the ways between me and you. تو اب یہ تمہارے اور میرے درمیان یہ راستے جو ہے اب جدا ہو گئے. سأنبئوک بتأویل. I will tell you the interpretation. میں اس کی تعویل تمہیں ضرور بتاؤں گا, meaning explanation. اس کا پورا کے پورا اس کو مطلب بیان جو کروں گا. ما لم تستطع علیہ صبرا. Of those things over which you were not able to be patient. یہ تمام باتیں جن کے اوپر تم صبر نہیں کر سکے تھے. Interpretations of why the ship was damaged. اب کشتی جو ہے اس کو کیوں توڑ دیا اور کیوں ڈیمیج کیا, اب اس کی تعویل جو ہے وہ بتا رہے ہیں, یعنی انٹرپریٹیشن بتا رہے ہیں. خضر علیہ السلام gives the explanation of his actions. خضر علیہ السلام جو ہے انہوں نے ایسا کیوں کیا اب اس کو بیان کر رہے ہیں. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. As for the boat, رہی کشتی کی بات, it belonged to poor people working in the sea. غریب لوگ جو تھے وہ ان کی تھی اور وہ سمندر کے اندر یہ کام کرتے تھے, کشتی سے لوگوں کو یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں اتارنا. So I wish to make a defective damage in it. تو میں نے چاہا کہ اس میں ایک ڈیفیکٹ لا دوں, خرابی لا دوں اور اس کو تھوڑا سا ڈیمیج کر دوں. As there was a king behind them, کیونکہ ان کے پیچھے جو بادشاہ تھا who seized every boat by force. تو وہ تمام کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا زبردستی. This is an explanation of what Musa found so hard to understand. یہ بیان ہے اس بات کا تفصیلی بیان. موسیٰ علیہ السلام جس کو بہت مشکل سمجھ رہے تھے, سمجھ نہیں پا رہے تھے. And the appearance of which he condemned. اور جو دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کشتی کو توڑ رہے وہ ان کو سخت ناپسند ہوا. اللہ showed Al-Khidr the hidden reasons. اللہ نے
خضر علیہ السلام کو چھپی ہوئی اس کے پیچھے جو وجوہات تھی وہ بتا دیا تھا. So he said, I damaged the ship to make it faulty. کہ میں نے اس کشتی کو ڈیمیج کیا، اس کے اندر ایک نقص ڈال دیا. Because they used to pass by a king who was one of the oppressors. کیونکہ وہ لوگ ایک بادشاہ کے ادھر سے گزرنے والے ہیں جہاں کہ وہ بادشاہ بہت ہی ظالم بادشاہ ہے. وہ who يأخذ كل سفينة seized every boat. جو تمام کشتیاں جو ہے اس کو ضبط کر رہا تھا. That is every good sound boat. غصباً by force. تو ہر اچھی کشتی اور بالکل صحیح سلامت ہے جو اس کو وہ زبردستی مطلب اس کو ضبط کر رہا تھا. So I wanted to prevent him from taking this boat by making it appear faulty. تو پھر میں نے اس کشتی کے اندر جو ایک نقص پیدا کر دیا تاکہ اس کشتی کو بچا لیا جائے. So that its poor owners who had nothing else could benefit from it. تاکہ اس کے جو اونر ہے، جو اس کے کشتی کے مالک کے غریب لوگ ہیں وہ، اور ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے جس سے کہ وہ لوگ کوئی کام کاج کچھ کر سکے، اسی لیے اس کشتی کو بچانے کے لیے اس کو عیب دار کر دیا گیا. It was also said that they were orphans. اور یہ بھی کہا گیا کہ شاید وہ لوگ یتیم تھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.